نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ صاد مکی صورت ہے اور یہ صورت مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 88 آیتیں ہیں اور اس کے 5 رکوع ہیں۔ اس کا نمبر شمار 38 ہے اور نزول کا نمبر بھی 38 ہے، یعنی اس سے پہلے 37 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی یہ سخت کشمکش کا دور تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زوروں پر تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خیرخواہ اور ہمدرد تھے، مگر آخر دم تک ایمان قبول نہیں کیا۔ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کے سردار بمائے ابو جہل کے ان کے پاس آئے اور آ کر شکایت کی کہ آپ کے بھتیجے ہمارے خداؤں کو، ہمارے معبودوں کی مذمت کرتے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ ہمارے معبودوں کی مذمت کرنے سے باز آ جائیں۔ چنانچہ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا واقعی آپ ایسا کرتے ہیں؟ یہ مکہ کے رؤساء آئے ہیں آپ کی شکایت لے کر، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بتوں کی برائی بیان نہ کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ چچا جان، میں ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ حضرات اس کو مان لیں تو سارا عرب ان کے تابع ہو جائے اور عجم وہ ان کے باج گزار بن جائیں، یعنی وہ جزیہ ادا کرنے لگیں۔ تو ان سرداروں نے کہا، ایسی کون سی بات ہے؟ ہم ایک نہیں 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں تو سے ہمیں وہ کون سی بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو معبود مان لو اور باقی معبودوں سے دستبردار ہو جاؤ۔ یہی وہ عظیم کلمہ ہے جس کی وجہ سے عرب اور عجم تمہارے سامنے سر جھکا دیں گے۔ یہ بات سن کر رؤسائے مکہ یہ کہتے ہوئے چل دیے، الہ واحد ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، کیا صرف ایک معبود؟ ہم نے تو یہ بات اپنے آباء و اجداد سے کبھی نہیں سنی۔ وہ کہنے لگے، ان ھذا الا اختلاق، یہ تو من گھڑت بات معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا پوری کائنات کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ یہ عجیب بات ہے، ہم کیسے اس بات کا باور کر لیں؟ تو ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت کا موضوع رسالت ہے اور پوری صورت اسی کے گرد گھومتی ہے۔ گزشتہ صورت توحید کے بیان پر ختم ہوئی ہے اور توحید کے بعد رسالت ہی کا نمبر ہے، اس لیے یہ صورت کی گزشتہ صورت کے ساتھ مناسبت بھی ہے کہ اس کا اختتام توحید پہ ہوا اور یہاں پر رسالت کو اب بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی 3 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز ایک حرف سے ہوتا ہے، حرف مقطع۔ ایک صورت کا آغاز قاف سے ہوا، دوسری صورت کا آغاز نون سے ہوا، اور تیسری یہ صورت ہے جس کا آغاز صاد سے ہوتا ہے۔
یہاں پر پہلے حرف یعنی صاد پر آیت مکمل نہیں ہوئی، بلکہ یہ حرف پہلی آیت کا حصہ ہے۔ اسی طرح سورۃ قاف اور سورۃ نون کے آغاز میں بھی ایک ایک حرف ہے، اور ان دونوں صورتوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ اکیلا حرف پہلی آیت کا حصہ ہے، الگ مستقل آیت نہیں ہے۔ البتہ کئی صورتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں جن کے آغاز 2 حروف سے ہوتے ہیں اور 2 حروف پر آیت مکمل ہو جاتی ہے، جیسے طٰہٰ، یاسین اور حامیم، یہ مستقل آیات ہیں۔ اور کئی ایسی صورتیں بھی ہیں جن کے آغاز میں 3 حروف مقطعات ہیں، لیکن وہ حروف الگ آیت کی حیثیت سے نہیں ہیں بلکہ پہلی آیت کا حصہ ہیں، مثلا الف لام را۔ اور بہت سی صورتوں کے آغاز میں 3 حروف مقطعات ایک مکمل آیت کے طور پہ بھی آئے ہیں، مثلا الف لام میم۔ ان حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، حروف ہجا بھی کہتے ہیں، تہجی بھی کہتے ہیں۔ تو حروف ہجا میں دیکھا جائے تو یہ 14ویں نمبر کا حرف ہے صاد۔ ان حروف کے لانے کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ تنبیہ ہیں کہ ہر بات کی حقیقت نہیں جانی جا سکتی، جیسے ذات باری تعالی، صفات باری تعالی، ملائکہ، جنت اور جہنم اور ان کی نعمتوں اور جہنم کی سزاؤں کی پوری حقیقت نہیں جانی جا سکتی، ایک حد تک ہی ان کو جانا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ تو جانتے ہیں کہ عربی میں حروف ہجا 28 ہیں اور ان سے بامعنی کلمات بنتے ہیں، مگر لوگ ان کے ادراک سے قاصر ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات لا کر یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہر بات کی پوری حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز جس حد تک جانی جا سکتی ہے اس کو اسی حد تک جاننا چاہیے۔ جب کسی کو یہ کہا جائے کہ قرآن پاک میں بعض ایسے حروف بھی موجود ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہے یا وہ سمجھ میں نہیں آ سکتے، تو یہ چیز کچھ ناپختہ ذہنوں کے لیے شک اور تردد کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے ایسے لوگوں کے ذہنوں کو ان حروف سے قریب تر کرنے کے لیے ان کے بعض معنی بیان فرمائے ہیں۔ یہ معنی قطعی اور یقینی نہیں ہیں، مگر چونکہ صحابہ کرام میں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ سے کچھ وضاحت منقول ہے، اس لیے بعد کے مفسرین نے لوگوں کے ذہن اور فہم کو قریب کرنے کے لیے کچھ معنی بیان کیے ہیں۔ یہاں پر بھی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صاد یہ سورت کا نام ہے اور یہ سورت اسی نام سے موسوم ہے۔ بعض حضرات فرماتی ہیں کہ حرف صاد اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے پاک مبارک اسم کی طرف اشارہ ہے جس میں حرف صاد آتا ہے، جیسے صمد۔ اور اس صورت مبارکہ میں توحید کا بیان خاص طور پہ ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت صمدیت کا ذکر ہے۔ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ حرف صاد یہ لفظ صانع میں آتا ہے اور پوری مخلوقات، تمام مخلوقات کے صانع اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں، یعنی بنانے والے۔ تو فرماتی ہیں کہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صاد سے مراد صدق بھی ہوتا ہے، یعنی صدق اللہ و صدق رسولہ، یعنی جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سچ ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ اس سورت کی پہلی آیت ہے والقرآن ذی ذکر، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، تو اس میں صاد سے مراد نصیحت بھی ہو سکتی ہے۔ مگر سلامتی والی بات وہی ہے جو پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے، جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں جلالین شریف میں
کہ ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک آمنا وصدقنا، یعنی ان حروف کی حقیقی مراد کو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، لیکن ہمیں جو بتایا گیا ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ جو بھی ان حروف سے مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں۔ اس صورت میں یعنی سورۃ صاد میں مسئلہ رسالت پر خاص طور پر روشنی ڈالی گئی ہے اور رسالت کی تکذیب کو یعنی رسالت کو جھٹلانے کو مہلک قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی کچھ رسالت کی تاریخ بھی بیان کی گئی اور اس سلسلے میں بعض انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یسوع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے اس صورت میں۔ بعض کا ذکر مقام شکر کے طور پہ آیا ہے اور بعض کا صبر اور آزمائش کے مقام میں ذکر ہوا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں شیاطین اور جنات کا ذکر بھی ہے، ابلیس کی سرکشی اور نافرمانی کا تذکرہ بھی ہے، فرشتوں کی بلند ترین جماعت کا ذکر بھی ہے۔ اسی صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والوں کے لیے انعامات کا ذکر بھی ہے اور مجرم لوگوں کے انجام کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جو لوگ شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں ان کے شکوک و شبہات کا تدارک بھی کیا گیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون بھی اس سورت کا ایک خاص حصہ ہے۔ سورۃ صاد کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔